پھر دل پر نفاق کی مہر لگ جاتی، اچھی بات اثر نہیں کرتی، ایمان داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت تک، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. تو جھوٹ جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، انسان کے اندر دین سے، اللہ کی بات سے، سچ سے دلچسپی نہیں رہتی. پھر آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ. یہ 3 خرابیاں ایسی ہیں کہ جو شخص اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مصیبت اٹھاتا ہے. نمبر 1 قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق کاٹ دینا، خونی رشتوں کو الگ کر دینا. نمبر 2 خیانت کرنا، اور نمبر 3 جھوٹ کہنا. پھر ایک حدیث کے مطابق، بخاری کی حدیث ہے کہ جھوٹے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کس طرح؟ دلیل یاد ہے آپ کو؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ بات کرنا اور دھوکہ دینا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، 3 چیزیں چھوڑنی ہوں گی: جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا اور جہالت کی باتیں. تو جو ان 3 چیزوں کو نہیں چھوڑتا، ان 3 عادتوں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ کون سے باب میں آتا ہے؟ روزے کے. یعنی ایک شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولا چلے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنے روزے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ ویسے بھی برا ہے لیکن روزہ رکھ کر اور برا. پھر یہ بے برکتی کا باعث ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے کہ جب تک دونوں جدا نہ ہو تو وہ اپنا سودا واپس کر سکتے ہیں. اگر وہ سچ بولیں اور صاف صاف بیان کریں تو ان دونوں کی تجارت میں برکت ہوگی، یعنی سودے کا عیب نہ چھپائیں. اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان دونوں کی تجارت میں سے برکت ختم کر دی جائے. تو مالی معاملات میں جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ بھی فیئر ہونی چاہیے. پھر جھوٹ مال میں قلت کا سبب بنتا ہے، یعنی مالی اعتبار سے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی آپ یہ لسٹ بنا دینا اور بنا کے اپنے سامنے رکھ لیں کہ جھوٹ کے اتنے نقصان ہیں، اور واقعی انسان سمجھ جائے تو ڈر جائے کہ مجھے کسی قیمت پر جھوٹ نہیں بولنا. ایسی چیز جس سے نہ عبادت قبول، نہ ایمان باقی، اور نفاق کی مہر، اور پھر مال بھی کم ہوتا ہے، یعنی دنیاوی نقصان ہے، دنیا میں ذلت. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی پر ایسی نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو، یہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں. ایسی منتیں نہیں ماننی چاہیے، اور اگر مان لی بھول کے تو اس سے رخصت ہے. اور مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، کوئی کسی پہ لعنت نہ بھیجے. اور جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کر ڈالا، یعنی خودکشی کی، قیامت کے دن وہ اسی سے عذاب دیا جائے گا. اور جس نے اپنے مال میں اضافے کی خاطر جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اور کم کر دے گا. اور یہی حال اس آدمی کا ہوگا جو حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائے گا، اس کے مال میں بھی بے برکتی ہوگی. پھر جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں اور مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی. اور ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے.
یعنی اس کا نام صدیقین کی لسٹ میں آ جاتا ہے. اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کذاب، صرف جھوٹا نہیں بلکہ کذاب، بہت جھوٹا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں ہے تو قیامت کے دن وہ کیا منہ لے کے اٹھے گا اللہ کے ہاں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر مثلاً آج کے دن یا کل یا کسی بھی وقت آپ یہ پریکٹس کریں کہ صرف اپنی 5 گھنٹے کی گفتگو لکھیں، میں نے کیا کیا بات کی اور اس میں سے کتنا سچ تھا اور کس نے کتنی غلط بیانی تھی. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. اگر ہر روز انسان صرف ایک غلط بیانی کرے تو اعمال نامے میں کتنی غلط بیانیاں لکھی گئی اور 50 سال کی زندگی میں کتنی لکھی جائیں گی. کیونکہ اعمال نامے میں تو ہر چیز لکھی ہوئی نہیں، صرف لکھی ہوئی بھی اور گنی ہوئی بھی ہے، نمبرز کے ساتھ ریکارڈڈ ہے. اور جو ہماری وجہ سے آگے وہ چیز پھیلے گی وہ اور زیادہ، یعنی ایک شخص نے جھوٹی بات سنی پھر اس کو پھیلا دیا، اس نے آگے تو جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ سب چین جہاں تک چلے گی واپس اس تک بھی لکھا، یعنی اتنا ہی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. اور پھر یہ انسان کی عادت ہو جاتی ہے. اسی لیے یونس بن بشیر بیان کرتے تھے کہ ہر خصلت چھوٹنے کی امید ہے سوائے جھوٹ کے. یعنی جھوٹ کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو وہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. کیونکہ جھوٹ کے بغیر مرچ مسالہ نہیں لگتا، تو وہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتا. حسن بصری کہتے ہیں جھوٹ نفاق کا مجموعہ ہے. نفاق کی ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو وہ جھوٹ میں سب جمع ہو جاتی ہے. اچھا، مرنے کے بعد کیا سزا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رات کے وقت دیکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات دیکھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، ہاتھ پکڑ لیے، اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، بیت المقدس کی طرف. وہاں سے عالم بالا کی سیر کرائی. وہاں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے سٹنگ، اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کانکڑا ہے، یعنی جیسے کینچی کہہ لیں، جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر یہاں اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے. اب یوں سمجھے جیسے کوئی ڈینٹسٹ کے پاس آپ گئے ہوں تو ڈینٹسٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ لوہے کا وہ زنبور سا، جیسے دانت وغیرہ نکالتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں، اسکیلنگ کرتے ہیں. تو ذرا سا بھی دانت کو اگر سن نہ ہو یا ادھر ادھر لگ جائے یا اس کی آواز ہی جو ہوتی ہے وہ کس قدر ڈسٹرب کرتی ہے. اب یہاں ایک شخص کھڑا ہے، جیسے ڈینٹسٹ کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہے، اور جو کھڑا ہے وہ اس کے منہ کو چیرتا ہے اور پیچھے تک لے جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ وہی کرتا ہے، پہلے ایک کو کرتا ہے پھر دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. جتنی دیر میں دوسرے کو کرتا ہے پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ پہلے کو کرتا ہے، پھر دوسرے کو، پھر پہلے کو، پھر دوسرے کو. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی بعد میں جا کے کہا، اسی وقت نہیں بتایا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو، سب چیزیں پھر بعد میں بتائی گئی. انہوں نے کہا وہ جو تم نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا. اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی. یعنی وہ صرف چھوٹے موٹے جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ کی نشر و اشاعت کرنے والا تھا، جھوٹ پھیلانے والا تھا. اس کے جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتے، اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جتنا زیادہ الیکٹرانک میڈیا اور جتنا یہ جو انٹرنیٹ کے تھرو ایک بات آپ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ غلط بیانی نہ کی جائے، صرف سچ ہی کو عام کیا جائے. پھر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی ہوگی. ایک اور بہت بڑا نقصان، 3 لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا. نمبر 1 کون ہے؟ احسان جتانے والا، کسی پہ کوئی نیکی کر کے پھر اس کو بتانے والا. دوسرا، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کہیں بھاؤ تاؤ کرنے لگتے ہیں تو عموماً دکاندار کیا کہتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم اتنی تو خرید بھی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسرا شخص دھوکے میں رہے اور وہ زیادہ قیمت دے کے خرید لے چیز کو.
اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کا اظہار کرنے والا. پھر اسی طرح 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ان میں سے ایک جھوٹا بادشاہ، یعنی عام بندہ بھی جھوٹ بولے تو برا ہے، لیکن اگر کوئی کسی قوم کا لیڈر جھوٹ بولتا ہے جس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، تو اس کا اور بھی برا ہے. پھر جھوٹ جہنم میں لے جانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی 5 طرح کے ہیں، اور ان میں سے ایک جو جھوٹ بولتا ہے. اور اسی طرح بدخلق اور فحش گو کا بھی ذکر آپ نے کیا. قیس بن سعد کہتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ مکر اور دھوکہ آگ میں ہوگے تو میں سب لوگوں سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا. آج کل کیا سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ دھوکہ دے، فریب کرے، جھوٹ بولے، اس کو کیا سمجھتے لوگ؟ اس کے بارے میں کوئی برا سمجھتا ہے اس کو؟ اتنے خوبصورت نام اس کے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ اتنا ملمہ سازی کر دی گئی کہ وہ برائی نہیں لگتی. پھر لوگ کہتے بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے، بہت اسمارٹ ہے. اچھا، جھوٹے لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے کیونکہ ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہوگی کہ وہ کہیں سچ بول ہی نہیں سکتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا. وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو تو صحیح انہوں نے کیسے اپنے آپ پر ہی جھوٹ بولا ہے، اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ بنایا کرتے تھے. وضل عنہم ما کانوا یفترون. پھر قیامت کے دن ایسے شخص کی رسوائی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کفار اور منافقین کو علل اعلان سارے لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. یہ سخت بے عزتی کی جائے گی ان کی. اچھا، جھوٹ کی اقسام کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے، لسٹ ڈاؤن کر لیتے. جو ہم نے نقصان پڑے ہیں وہ آپ کو سب سمجھ میں آ گئے ہیں. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کس میں کون سی ہے جھوٹ کی. نمبر 1، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا. تھوڑا سا ذکر پہلے بھی ہوا اس کا، اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. مثلاً بغیر سوچے سمجھے کہنا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا بھائی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. تمہیں کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ قرآن میں لکھا ہوا؟ تو کبھی بھی بھول کر یہ بات نہ کہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا اگر آپ کو یاد نہ ہو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ایسے لوگ اکثر عقل ہی نہیں رکھتے. پھر اللہ کی باتوں کو جھٹلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے جھٹلاتا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے کچھ مشکل نہیں. اس کا مجھے گالی دینا، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارے میں گالی کہتے ہیں، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میرے لیے کوئی اولاد نہیں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ کوئی میرے برابر ہے. آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے لیے لائق نہیں کہ مجھے گالی دے. مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کے لیے لائق نہیں کہ مجھے جھٹلائے. اس کی گالی کیا ہے؟ بندہ کیسے اللہ کو گالی دیتا ہے؟ یہ اللہ کا بیٹا قرار دینا. ٹھیک ہے. دوسرا جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہنا. اس کی کیا قسم ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹی احادیث بیان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسا کسی اور پہ جھوٹ باندھنا. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ حدیث 70 سے زیادہ راویوں کی ہے، یعنی 70 سے زیادہ چینز ہے اس کے. متواتر حدیث اس کو قرار دیا گیا ہے، جس کے الفاظ کیا آتے ہیں عام طور پر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. کبھی یہ نہ کہے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کہیں کہ شاید کسی حدیث میں آتا ہے یا کسی کا قول ہے، لیکن کچھ اس طرح کی بات ہے. یعنی ڈائریکٹ یہ نہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے نا. پھر جھوٹی حدیثیں سنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا.
تم ایسے لوگوں سے بچے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. تو من گھڑت جھوٹے قصے بیان کرنا اور لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرنا یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا، اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، باتوں میں جھوٹ، جیسے ہنسی مذاق میں جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اور ویل کا لفظ استعمال ہوا تو ویل ایک تو ہلاکت کا معنی ہے، دوسرا ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس کی تہہ میں 40 سال کے بعد مجرم پہنچے گا، اتنی گہری کھائی ہے وہ. پھر بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں. تو آپ نے ان سے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. اچھا، بچوں کو للچانے کے لیے عام طور پر لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں، یعنی جان چھڑانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بول دیا. پھر پیرنٹس پر ان کا اعتماد ہی نہیں رہتا، وہ ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اوروں سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ ان کے مزاج ہی جھوٹا بن جاتا ہے. پھر جھوٹ کی ایک اور قسم ہر سنی سنائی بات آگے بتانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. پھر بغیر علم کے بات کرنا، یعنی نالج حاصل کیے بغیر دین کی باتیں کرنا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس بات کی تمہیں خبر نہ اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی. پھر بغیر دلیل کے بات کرنا. قرآن مجید میں آتا نا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑے. پھر چیزوں کو جنرلائز کر دینا، ایک شخص کی غلطی پورے خاندان کو بدنام کر دینا، یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے. مثلا کسی خاندان میں سارے بچے اچھے ہیں، کوئی ایک بیچ میں سے ایسا نکل آتا ہے. اگر ہدایت دینا ماں باپ کے بس میں ہوتا تو کیا نوح علیہ السلام سے اچھی تربیت کوئی اور کر سکتا؟ نوح علیہ السلام سے بہتر تربیت ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا بیٹا کسی اور طرف چلا گیا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخر دم تک اس سے پیار سے بات کرنا نہیں چھوڑی. وہ کہتے یا بنیا ارکب معنا، اے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ. بنیا، بنیا کس کو کہتے ہیں؟ پیار کا لفظ ہے یہ. آخر دم تک، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ وہ ظالم باپ تھے اور وہ اس وجہ سے بچہ بگڑ گیا. بس ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے. بعض لوگ پیار کو بھی نہیں سمجھتے، مار کو بھی نہیں سمجھتے، تو اس سے تعلق نہیں کاٹا، اس کو سمجھانا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ شفقت ہمدردی کرتے رہے. تو اب نعوذ باللہ کہ یہ کہے کہ او نو 3 بیٹے ان کے اور رستے پہ، ایک اور رستے پہ. تو اسی طرح بعض اوقات بچوں میں، بعض اوقات خاندان میں سے کوئی اور، تو اب اس پورے خاندان نہ اس خاندان سے تعلق نہ رکھنا، اس میں تو وہ تو ایسا ہے، حالانکہ سارا ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن پورے قبیلے کی مذمت کرتا ہے، پورے خاندان کو رگیت دیتا ہے. اور وہ آدمی جو اپنے باپ کا انکار کر کے اپنی ماں کو زانیہ قرار دیتا ہے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے، یہ جھوٹا شخص ہے. پھر جھوٹا خواب سنانا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ دیکھا ہو تو اسے قیامت کے دن 2 دانوں کے درمیان گرہ لگانے کے لیے کہا جائے گا. جیسے سیڈز ہوتے ہیں کہ 2 سیڈز کو آپس میں وہ گرہ لگاؤ، ناٹ لگاؤ، وہ نہیں لگا سکے، یعنی وہ سخت پریشان ہو. پھر جھوٹی شاعری، کاہن اور مجنون جو ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بابے نے کہہ دیا، وہ اللہ والے ہیں انہوں نے بس کہہ دیا، وہ اس بات کو سچا ماننے لگ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی عقل سے بھی بعض اوقات وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر سے جھوٹی پیشن گوئیوں کو عام کرنا، ایسی خبریں دینا کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت معلوم کرنا. اس سال قیامت آ جائے گی 2012 میں بہت زیادہ یہ بات عام تھی، اور لوگوں کو پریشان کرنا اور اس قسم کی باتیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح معاملات میں جھوٹ، جیسے بدگمانی کرنا کہ ہر ایک کے بارے میں منفی سوچنا، یہ ایسا یہ بات کر رہا ہے، کیا پتا یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہو، کیا پتا یہ ایسا ہو، کیا پتا ایسا، ہر ایک کے بارے میں منفی بات سوچنا.
نیگیٹو تھنکنگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو, کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اور اس میں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے شامل ہو جاتے ہیں, نمازی, پرہیزگار, حاجی اور بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ جو ہیں, وہ کبھی ان کے سامنے کسی کے بارے میں ذکر کر دیا جائے تو وہ ایسے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. یعنی لوگ دوسروں کے بارے میں رائے دینے سے بالکل نہیں ڈرتے, اور وہ رائے کس پر بیسڈ ہوتی؟ صرف سنی سنائی باتوں پر, کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کی. کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی چیز ثابت کریں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں؟ نہیں پتا تو ہم کہیں لا ادری, مجھے نہیں معلوم. امام مالک کے پاس ایک شاگرد مغرب سے آیا, یعنی کہ جہاں آج کل ٹیونیشیا اور الجزائر اور یہ علاقے, سینکڑوں میل کا سفر کر, اور سوال کرنے لگا. انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ لا ادری, جواب نہیں آتا. دوسرا پوچھا کہ انہوں نے کہا میں اتنی دور سے آؤں, جا کے کیا بتاؤں گا لوگوں کو؟ کہا جا کے بتانا مالک کہتا ہے لا ادری, مجھے نہیں آتا, میں نہیں جانتا. اچھا, ہم جو 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں پھر ہم لازم سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب ہمیں آنا چاہیے. وہ نہیں آتا, کیا ہوا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا کا کون سا انسان ہے جسے ہر چیز آتی ہے؟ علم صرف اللہ کا کامل ہے, انسانوں کا نہیں ہے. تو اس لیے کبھی اس پہ شرمانا نہیں چاہیے کہ مجھے نہیں آتا, نہیں آتا. پھر اسی طرح شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ ان میں بھی انسان ایک قسم کے وہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شک والی چیزوں کو چھوڑ کے بغیر شک والی چیز کو اختیار کرو. یعنی کسی چیز کے بارے میں آدھا پتا آدھا نہیں, یقین نہیں ہے, یعنی کچھ سچ بھی ہے لیکن کچھ نہیں بھی, چھوڑ دو اس کو, کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. پھر کھانے پینے کے معاملے میں جھوٹا تکلف. اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا. ہم نے کہا ہمیں بھوک نہیں. آپ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو. کو پیش کرتا ہے, کھانا چاہتے ہو کھا لو, نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھاؤ. اچھا, بعض اوقات بھوک ہوتی ہے لیکن چیز پسند نہیں ہوتی, تو یہ کہنے کے بجائے کہ بھوک نہیں ہے کہے کہ یہ پسند نہیں ہے, کہ میں یہ نہیں کھاتی, تو سچ بول دیں, کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. اصل میں وہ مزاج نہیں ہمارا بنا نا سچ بولنے کا. ہم ہر وقت چکری چپڑی اوپر لگا کے کچھ سے کچھ چیزوں کو پیش کرتے رہتے. پھر جھوٹی گواہی دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پہلے. جب یہ بات کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اور اتنی دفعہ فرمایا اس بارے میں کہ صحابی جو سن رہے تھے کہنے لگے, ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائیں. اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا آپ نے. پھر لڑائی جھگڑے کے اندر جھوٹ بولنا. عام طور پر انسان ٹھیک ہی چل رہا ہوتا ہے, لیکن جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے, کوئی مقابلہ ہوتا ہے, تو وہاں جھوٹ آ جاتا ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. ایاز بن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ تواضع اختیار کرو, کوئی کسی کے خلاف سرکشی اختیار نہ کرے اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے. اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں تو اس پر اگر میں جواب دوں تو کیا مجھ پر بھی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ایک جھوٹا الزام لگاتا تو جواب میں مقابلے کے لیے یا اپنے الزام کو دھونے کے لیے اس میں بھی جھوٹا الزام لگا دے, تو یہ درست نہیں. یعنی کسی کا جھوٹ بولنا ہمارے بارے میں, جھوٹا الزام لگانا ہمیں اس بات کا لائسنس نہیں دیتا, اختیار نہیں دیتا کہ ہم بھی جواباً جھوٹ بولیں اس پر. ہم کہتے نہیں یہ تو اب ایک اوپن بار ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں الزام دیتے ہم بھی الزام لگائیں گے. نہیں, الزام کا جواب الزام نہیں ہے, وہ شیطان بننا ہے. پھر اسی طرح اپنا کوئی اور دین ظاہر کرنا, یعنی دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا. مثلا کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ کسی جگہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, یا کوئی شخص مسلمان نہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے. یعنی بعض اوقات صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے ریلیجن کا نام بدل دینا, یا ہونا کچھ اور ظاہر کچھ اور کرنا, شادی کے لیے یا کسی جاب کے لیے یا ویزا کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے, یعنی اپنے ریلیجن کو تبدیل کر لینا. اس کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دینا. اس کے مقابلے میں سچائی جو ہے, اگرچہ وقتی طور پر انسان کو خفت ہو یا کوئی نقصان ہو جائے, لیکن وہ فائدہ دینے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 چیزیں پائی جائیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ میں نے سچ بولا تھا نا اس لیے میرے ساتھ یہ ہو گیا.
یعنی سچ بولنے پر کبھی افسوس نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات، نمبر 3 حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی. کیونکہ سچ کی وجہ سے انسان کو حق و باطل کا پتہ چلتا ہے. سچ جنت کی ضمانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر 1 جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو نہ توڑے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے، ظلم نہ کرے کسی پر، اور شرمگاہوں کی حفاظت. کسی کو حدیث یاد ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ چھوڑنے والے کے لیے جنت میں کون سا مقام ہے، کہاں جگہ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ایک جانب میں محل کا ذمہ دار ہوں، یعنی جنت کی ایک سائڈ پر اس کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں محل کا ذمہ دار ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے. اتنا بڑا ریوارڈ، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ چھوڑ دے خواہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہ مقام. اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. سلف صالحین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک کبھی ایک جھوٹ نہیں بولا. ہم کہاں سے اپنا شروع کریں گے کہ فلاں تاریخ سے، فلاں دن سے، فلاں موقع سے، فلاں جگہ سے آج تک جھوٹ نہیں بولا؟ کون کہتا ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جب سے چادر باندھنی سیکھی ہے، یعنی ہوش سنبھالا ہے، اس دن سے آج تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. تو چلے ہم آج سے سوچ لیں کہ یہ جاننے کے بعد آج سے میں بہت محتاط رہوں گی، مذاق میں بھی نہیں اور بدگمانی میں بھی نہیں، ہر ایک کے بارے میں گمان اچھا رکھوں گی اور سنی سنائی باتیں آگے نہیں کروں گی، اور پچھلے جو بھی ہم سے ہوا اس سب پر توبہ. کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے، تو ہمیں معاف کر دے. I just wanted to know regarding one another set of lies where, like for example, because it happens with me, if my mother, she calls me from India and she asks me how are you, but maybe I'm having fever or my kids are having fever or we are hospitalized, and I say haan theek hai, we are all fine, alhamdulillah, and she'll ask why you sound so low. I'm like no nothing, maybe because I was sleeping, because I don't want her to have tension and I don't want her to ruin her health, or if I tell her we are hospitalized and all that. So that set of lies, like how it's categorized. آپ اس معاملے میں کہہ سکتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ، یہ تو زندگی ہے، زندگی یہی ہے. بس ایک جنرل سا جواب دے دیں، لیکن سفید جھوٹ بولنا کہ ہے بخار اور کہیں نہیں کچھ بھی نہیں، یہ نہ کہیں. اور یہ بھی نہیں کہ واویلا مچائیں کہ بہت بخار ہے. بعض اوقات چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بہت بڑھا کے بیان کرتے ہیں. تو کیوں والدین کو ہم پریشان نہیں کرتے، انہیں کہیں کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بس آج کل وائرل تھوڑا سا موسم بدل رہا ہے، بخار ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کریں گی اس کے بعد جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کو بچوں دعا کریں گی تو وہ فائدہ دے گی نا، تو سچ کا فائدہ ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے کہ پریشان نہ ہو، تو ان کے دل کو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے. ماؤں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے خبر لگ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کھٹک سی ہوتی. اللہ عالم ہو کہ وہ ہوتا کیا ہے، لیکن وہ چھٹی حس کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دیں، یا کوئی خواب آ جاتا ہے ان کو. یعنی جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ وہ پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے حقیقت تک. اگر نصیحتاً بولا جائے، جیسے فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف میں آپس میں نہیں، تمہارے لیے اس نے ایسا نہیں کہا، آپس میں گھر جوڑنے کے لیے یا ایک دوست کو دوسری دوست سے ملانے کے لیے، تو اس میں بات کو تھوڑا بدل دینے کی اجازت ہے. ٹوٹل اپوزٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل ایگزیکٹ انفارمیشن نہ دینا، لیکن اس کو اچھے انداز میں پیش کر دینا بات کو. مثلاً اگر کوئی میاں بیوی کو جوڑنا ہے، یا اصلاح کرانی، یا دوستوں کو جوڑنا ہے، یا خاندان کے رشتے داروں کو جوڑنا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت بد دل ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بہت بات کرتے ہیں، تو نمبر 1 ان باتوں کو بیان نہ کرنا. دوسرا یہ کہ اگر وہ کہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا یا وہ کہا، تو اس پر بھی اس کو کام ڈاؤن کرنا کہ نہیں، ایسا تمہاری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور
وہ شخص اتنا بھی برا نہیں ہے اور وہ بھی تمہارے لیے اچھا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے غصے میں وہ، اور ہوتا بھی تو ہے نا، غصے میں کوئی بھی اچھا نہیں چاہتا، لیکن جب غصہ نہیں ہوتا تو اچھا بھی چاہتے ہیں. اسے ہسبینڈ وائف کیا ہر وقت ہی دشمنی رکھے ہوتے ہیں؟ نہیں، بعض اوقات اچھے بھلے دن گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی بات آ جاتی ہے، ایک دوسرے پہ غصہ ہو جاتے ہیں، تو اسے کہنا نہیں وہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے. تو ایسی بات کرنا جھوٹ میں شامل نہیں ہوتی. حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا اعدہ کاذبا الرجل یصلح بین الناس یقول القول ولا یرید به الا الاصلاح. میں ایسے آدمی کو جھوٹا شمار نہیں کرتا، جھوٹا نہیں کہتا جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات بناتا ہے اور اس کا مقصد سوائے صلح اور اصلاح کے کچھ نہ ہو، اور کوئی مقصد نہیں کہ اپنا کوئی فائدہ یا کوئی اور چیز، لیکن وہ بات بناتا ہے. مثلا بات بنانے میں یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، بات بنانا یہ ہے کہ نہیں وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہارے لیے اچھا سوچتا ہے، کیونکہ اس میں ٹھیک ہے اس وقت نہیں سوچا لیکن کبھی تو سوچتا ہوگا نا. ہر انسان کے اندر کیا مکمل برائی ہے؟ نہیں، اچھائی بھی ہے، تو اس کے اچھا پہلو کو اجاگر کر دینے میں کوئی حرج نہیں تاکہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچے. اسی طرح جنگ جب ہوتی تو دشمن کو جنگی راز نہ دینا، اس میں بات بدلی جا سکتی ہے، وہاں بھی اس کی اجازت ہے. ایسا ہے کہ اب کیسٹس کا چونکہ دور چلا گیا، سیڈیز بھی ابسلیٹ ہو رہی ہیں، تو میموری کارڈ جو ہوتے ہیں فون کے، یا ان کارڈز پر آپ بنا کے لیکچرز ریکارڈ کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں. آئی فون کے اندر آپ یہ جو ہے پوڈ کاسٹ، فونز کے اندر جو اسمارٹ فونز ہیں ان کے اندر پوڈ کاسٹ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ سارا فری ڈاؤن لوڈ موجود ہے. تو جتنے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ اتنے فائدہ. ایک چھوٹی سی بچی یہ ابھی بحرین کے ٹرپ میں دمام سے وہ آئی ملنے کے لیے، 10 سال اس بچی کی عمر تھی اور وہ پہلے پارے کا ترجمہ یاد کر رہی تھی. تو اس نے کہا میں نے آپ کو سنانا ہے. خیر اس میں نے بیٹھ کے اس کو سنا. آپ یقین کریں کہ مجھے سارے ٹرپ میں جتنی خوشی اس بچی سے مل کر ہوئی میں بتا نہیں سکتی. کہنے لگی کہ میں نے جب سے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور وہ مما رزقناہم ينفقون، کہتی پہلے میں اپنی کوئی چیز کسی کو نہیں دیتی تھی، اب میں اپنی ہر چیز دے دیتی ہوں. میں نے اپنی بالیاں بھی اپنی دوست کو دے دی، میں نے امی کو نہیں بتایا، اب میں نے امی کو بتایا، آج آتے ہوئے بتایا امی کو. میں بہت خوش ہوں. میں دیکھا میرے بیگ میں کوئی چیز اس کے نام سے چاکلیٹ تھی، جو چاکلیٹ اس کو دی تو آپ یقین کریں کہ تھوڑی دیر میں اس کی چھوٹی بہن آئی 1 سال کی، تو چاکلیٹ اس نے اس کو دے دی. کیا کوئی بچہ چاکلیٹ کسی کو دے سکتا ہے؟ اور بھی اس نے اتنی باتیں مجھے بتائی کہ میں نے یہ، اور حالانکہ ابھی پہلے پارے کا کچھ حصہ اس نے پڑھا، لیکن ماشاءاللہ جو اس کا عمل اور جس طرح اس نے یاد کیا ہوا تھا اور جتنی حکمت اور سمجھداری کی باتیں وہ کر رہی تھی. میں نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو، اپنی زندگی میں 1,00,000 لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے تم نے. کہتے انشاءاللہ. ان کی امی سے جب ملاقات کی میں نے سوچا کہ کون ہے اس کے پیچھے. اچھا جب ماں سے ملاقات ہوئی تو ماں کہنے لگی کہ میں کچھ عرصہ پہلے حج پہ گئی تھی، کہتی مجھے کچھ پتا نہیں تھا دین کا، انڈیا سے تھی وہ خاتون، کہنے مجھے کچھ پتا نہیں تھا، صرف آپ کی ویب سائٹ کا کسی نے مجھے لنک دیا لکھ کے، کہتی میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے، صرف ایک لنک کہ میں اسی پر سنتی ہوں. اور یہ بچی کہنے لگی کہ میری ماما نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ صرف آپ اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہ کڈز لینڈ وغیرہ پہ، اور کہیں نہیں جائیں گے. تو کہنے لگی میں کہیں نہیں جاتی کیونکہ میری ماما نے مجھے منع کیا ہے، اور میں اسی کو ہی سنتی ہوں. اور میرے بھائی کو ساری سٹوریز یاد ہو گئی ہیں، وہ سن کے اور فلاں سٹوری میں دیکھا یہ ایسا کہا گیا ویسا، اتنا کچھ اس بچے. تو میں سوچ رہی تھی کہ کس گھر میں اب کمپیوٹر نہیں ہے، لیکن اگر کیسٹس نہیں ہے یا سیڈیز نہیں ہے یا فون نہیں ہے، تھوڑا سا انٹرنیٹ، چھوٹا سا بھی کمپیوٹر ہو تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. صرف ایک ویب سائٹ کا لنک شیئر کرنے سے اگر ایک بچے کے اندر اتنی تبدیلی آئی اس ماں کی وجہ سے، تو کہاں تک چینج ہو سکتا ہے. اور یہ سب آپ کی حسنات میں لکھا جائے گا. اب وہ کوئی پتہ نہیں وہ تھا کون جس نے لکھ کر دیا. تو اگر حسن اخلاق کے بھی لیکچرز کا آپ دوسروں کو صرف چھوٹا سا کارڈ بنا کے چھوٹے سے پیپر پر ہی لکھ کر آپ دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا.